کہ ہم دیامیر بھاشا ڈیم بنائیں گے اور بنائیں گے، اور یہ ہم سنتے چلے گئے۔ منصوبے کی پہلی تجویز 1980 میں سامنے آئی۔ منصوبے کا پہلا افتتاح میاں محمد نواز شریف نے 1998 میں کیا۔ 2004 میں فیزیبلٹی رپورٹ بنی اور 2006 میں پرویز مشرف نے تعمیر کا دوبارہ اعلان کیا۔ اس کے بعد مزید ہم نے دیکھا کہ فیزیبلٹی رپورٹس بھی سامنے آئیں، ڈیزائنز بھی تیار ہوئے۔ سابق وزیر اعظم شوکت عزیز بھی اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی بھی اس منصوبے کا افتتاح کر چکے ہیں۔ میاں محمد نواز شریف نے بھی دوبارہ 2017 میں اس منصوبے پر کام شروع کرنے کا اعلان کیا، مگر بات کبھی اناؤنسمنٹ سے آگے نہ بڑھ سکی انفارچونیٹلی۔ سن 2008 میں مجموعی لاگت 12 ارب ڈالر تھی اور اب مجموعی لاگت کا تخمینہ 1606.5 ارب روپے بتایا جا رہا ہے۔ ڈیم کی تعمیر سے 4500 میگا واٹ بجلی اور 3 ملین ایکڑ زرعی زمین سریاب ہوگی، مگر سوال ابھی بھی یہی ہے کہ وہ ڈیم کہ جس کی تعمیر کے اعلانات 40 برسوں سے کیے جا رہے ہیں، کیا آج پاکستان عملاً اس کی تعمیر کر پائے گا؟ مجموعی درکار رقم جو ہے وہ 1406 ارب سے زائد بتائی جا رہی ہے۔ ہمارے پاس چندے سے جمع رقم جو ہے وہ صرف 12 ارب روپے ہے، مطلب کہ 1394 ارب کی خطیر رقم ابھی بھی ہمیں چاہیے۔ اب یہ رقم آئے گی کہاں سے؟ 2012-13 میں میاں صاحب کی حکومت میں عالمی اداروں سے کی گئی درخواست بھارت کے NOC سے مشروط کر دی گئی، اور کیونکہ بھارت کو اس ڈیم کی تعمیر پر اعتراضات تھے تو اتنی خطیر رقم کا بندوبست کہاں سے اور کیسے ہوگا؟ وی آر اسٹل ونڈرنگ۔ دوسرا مسئلہ، اس ڈیم کی تعمیر پر کوہستان اور دیامیر کے لیے زمین کے متبادل کا بندوبست بھی کر لیا گیا ہے کیا زمین پر جو قبائل کی ملکیت کے دعوے ہیں کیا ان کا ازالہ بھی ہو چکا ہے؟ 22,000 کی آبادی کو نقل مکانی پر راضی کیا کر لیا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب کے دور میں جسٹس تنویر کمیشن کی رپورٹ تحریر ہونے کے باوجود ایز آلویز منظر عام پر یہ نہیں لائی گئی۔ یہی حال کالا باغ ڈیم کا بھی ہے۔ 40 برسوں میں بات اعلانات سے آگے نہیں بڑھ سکی، وہ بھی ایک بڑے انٹو اٹ سیلف ایک بڑی کنٹروورسی ہے۔ پاکستان کے پانی اور بجلی کی ضرورت جو ہے وہ تاحال صرف 9 ڈیمز پوری کر رہے ہیں، لیکن ہمارے مقابل بھارت پڑوس میں ہی دیکھیے تو 4700 سے زائد ڈیمز ہیں، اور بھارت میں چھوٹے بڑے مزید 390 ڈیمز کی تعمیر ابھی بھی جاری ہے۔ پاکستان کے پاس صرف 30 دن کے لیے پانی محفوظ کرنے کا بندوبست ہے اور بھارت 250 دن کے لیے پانی ذخیرہ کرتا ہے۔ ہم سالانہ 145 ایکڑ فٹ پانی حاصل کرتے ہیں، 14 ملین ایکڑ فٹ پانی ذخیرہ کرتے ہیں، اور 34 ملین ایکڑ فٹ پانی مطلب 21 ارب ڈالر کا پانی ضائع کر دیتے ہیں۔ بھارت کی آبی دہشت گردی کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ بھارت نے پاکستان کے دریاؤں پر 190 ڈیمز تعمیر کرنے کا منصوبہ بنا رکھا ہے، مگر ہم اعلانات سے آگے نہیں بڑھ رہے۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑی خبر اور ایک اچھی خبر ایسے موقع پہ ہمیں دی جا رہی ہے کہ اس پہ آفیشلی کام شروع ہو جائے گا۔ اسی حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ریئلسٹکلی ان کو میں کتنی وقت ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین بابڈا لیفٹیننٹ جنرل مزمل حسین صاحب۔ جنرل صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام مہر۔ جنرل صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ فرمائیے گا کہ یہ بھاشا ڈیم کی تعمیر کا اعلان ہو چکا ہے، احسن اقبال صاحب ابھی بھی یہ سوال اٹھا رہے ہیں فائنانسنگ کے حوالے سے کہ کیا ڈیم کی فائنانسنگ کی منظوری جو ہے وہ بھی ہو چکی ہے؟ جی مہر تھینک یو ویری مچ۔ ایک تو لیٹ می تھینک یو کہ آپ نے جو انٹرو دیا ہے ساری پنچ لائنز کو بڑے اچھے طریقے سے آپ نے ٹچ کیا ہے۔ میں اس کے فائنینشیل ماڈل سے پہلے 2 باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان کے جو آپ کے کمپیٹیٹیوز ہیں کیا ترقی کے، آپ کو اپنی ایگریکلچر ڈیولپمنٹ کرنی پڑے گی اور جو آپ کی ہیومن ریسورس ہے اس کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے۔ بدقسمتی سے زمین ہونے کے باوجود، پانی کے وسائل ہونے کے باوجود ہم 40-50 سال سے اس پہ کام نہیں کر سکے۔ اب دیامیر بھاشا ایک وہ پروجیکٹ ہے جس میں یہ پوٹینشیل ہے کہ پاکستان کو ایک نئی نہج پہ لے جا سکتا ہے، اور جیسے آپ نے انٹرو میں بتایا کہ اس میں مختلف مسائل تھے، 1981 سے اسٹڈی ہونے کے باوجود اس پہ کام شروع نہیں ہو چکا تھا۔ اب ہماری کوشش یہ تھی پچھلے 2-3 سال سے کہ یہ دیکھا جائے کہ اس میں وہ فنڈامنٹل کون سے ایشو ہیں جن کی وجہ سے کام شروع نہیں ہو رہا۔ تو وہ ایک تو یہ تھا کہ جو وہاں پہ لوگ رہتے ہیں ان کا ری سیٹلمنٹ پلان ہے کیا، اور دوسرا آبویسلی جس پہ آپ نے بھی ٹچ کیا ہے کہ اس کا فائنینشیل ماڈل کیا ہوگا۔ تو پہلی بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ری سیٹلمنٹ ایشو جو ہے وہ ایک بنیادی وجہ تھا جس سے کام رکا ہوا تھا۔ تو اس کا بنیادی سٹرکچر یہ تھا کہ گلگت بلتستان کی حکومت نے وہاں پہ زمین مہیا کرنی تھی جس پہ 3 ری سیٹلمنٹ ولیجز بننے تھے، بٹ انفارچونیٹلی وہاں پہ ایک تو زمین کی کمی ہے، زمین لوگ وہاں رہتے ہیں یا نالوں میں یا دریا کے ارد گرد رہتے ہیں، بہت کمی ہے زمین کی، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ قبائل کی ملکیت کے مسائل بہت پرانے ہیں۔ تو ایک ری سیٹلمنٹ ولیج تو وہاں پہ بن چکا تھا،
لیکن باقی 2 ولیج بنانے میں کافی مسائل تھے. اس پہ ہمیں کامیابی یہ ملی کہ ہم وہاں کے لوگوں کے ساتھ بیٹھے, ان سے بات چیت کی, اور ہم نے بیسک ماڈل میں چینج یہ کیا کہ ہم نے ان کو فائنینشیل کمپنسیشن پہ راضی کر لیا. اب اس ماڈل میں اچھائی یہ ہے کہ وہ لوگ وہاں سے جا رہے ہیں, اور حکومت پاکستان نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے, اور یہ پولیٹیکل ول شو کرتی ہے حکومت کی کہ ہم ان کو کم و بیش 14 بلین روپیز ان کو دے رہے ہیں, جس سے اپنی ماں سے جو جگہ مناسب سمجھے وہاں سے وہ چلے جائیں گے. تو یہ مسئلہ حل ہو گیا. دوسرا جو پہلو آپ نے ٹچ کیا وہ فائنینشیل ماڈل کا تھا. دیکھیں ٹائمز ہیو چینجڈ. یہ ڈیمز 1960-65 کے نہیں ہیں جس طرح کے انڈس ورلڈ بینک کے آپ کو ریپلیسمنٹ ورکس کی سپورٹ سے آپ کو بنائے گئے تھے, ورلڈ بینک کی سپورٹ سے. یو ہیو ٹو کم آؤٹ ود اے انوویٹو فائنینشیل ماڈل. تو اس کی بنیاد ہم نے یہ بنائی کہ اس پورے اسٹرکچر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے, یعنی کہ پہلے اسٹرکچر ہے اس کو بنایا جائے, اور جب 1 سال اس پہ کام ہو جائے تو ہم سیکنڈ پارٹ جس میں اپنے پارٹ جنریشن پارٹ لے کے اس کو لایا جائے. تو پہلے سوال یہ تھا کہ پہلا حصہ جس کا ہم نے 442 ارب روپے کا ٹھیکہ دیا ہے یہ بابر چائنا FW کو, اس کا انتظام کیا کیا جائے. اس کے انتظام کی بنیادی 3 کمپوننٹ ہیں. دیکھیں ہمیں حکومت پاکستان اگلے 60 سال میں کم و بیش 400 ارب روپیہ مہیا کرے گی, اور باقی جو 250 ارب روپیہ ہے اس کا بندوبست وابڈا نے خود کر لیا ہے. وابڈا کے پاس کیا طریقے ہیں؟ وابڈا کے پاس الحمدللہ اپنی ایکویٹی ہم اس میں ڈال رہے ہیں. وی آر گوئنگ فار دا کمرشل فائنینسنگ, اور تیسرا کمپوننٹ اس کا سپلائر کریڈٹس کا بھی ہوگا. تو یہ ماڈل بننے میں بڑا وقت لگا ہے اور بڑا روبسٹ ماڈل ہے. اس کی بنیاد میں بتاؤں کیا ہے. بنیاد اس کی یہ ہے کہ پاکستان میں جو پبلک سیکٹر اینٹی ہے جس سے وابڈا ہے, کسی اینٹی کی آج تک انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ نہیں ہوئی تھی. تو وابڈا الحمدللہ پہلی اینٹی ہے جس کی تینوں کمپنی جس میں فچ ہے, موڈی, S&P ہے, ان سے انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ ہو چکی ہے. اور آئی لیٹ می ٹیل یو ود پرائڈ کہ وابڈا ہیز بین ڈکلیئرڈ ود اسٹیبل آؤٹ لک. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے کہ ہماری ریلائنس جو گورنمنٹ کی سپورٹ ہے اس سے کم ہو جاتی ہے. آئی کین گو اپ ٹو دا مارکیٹ اینڈ مارکیٹ از ولنگ ٹو سپورٹ می. جو فارن کرنسی کا کمپوننٹ ہوگا ہمیں اس میں مسائل نہیں ہوں گے. تو آپ کے لیے بس سمجھنے کی بات یہ کافی ہے کہ ہمیں ڈیم پارٹ بنانے کے لیے فائنینسز کا کوئی ایشو نہیں ہے. ونس وی گو ٹو دا سیکنڈ اسٹیج آف پارٹ جنریشن جہاں پہ سپلائر کریڈٹ کا ایشو آئے گا, وہ یہاں سے 2 سال کے بعد شروع ہوگا, اینڈ وی ڈونٹ سی اینی پرابلم ان دیٹ. تیسری چیز دیکھیں, سب سے امپورٹنٹ مہر یہ ہے کہ ہمارے امپیریٹو میں جیسے پہلے میں نے کہا کہ ایک تو پولیٹیکل ول ہے, ہمارے گورننس کے ایشو رہے ہیں, آپ کی ٹیکنیکل کیپیسٹی کم رہی ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے انیبلنگ میکانزم ان پلیس نہیں رہے ہیں جہاں پہ سائنرجائز کر رہے ہیں اپنے ڈپارٹمنٹس کو گورنمنٹ کی پالیسی کے ساتھ, اور جو بڑی اسٹریٹجک پرائرٹیز ہیں دے ہیو ٹو بی ان پلیس. اگر ہم 40 سال اس کا انتظار کرتے رہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس ڈیم میں 1 دن کی تاخیر ہمیں کم و بیش $5 ملین کا نقصان پہنچاتی ہے.